آج ہم مارٹن ہائیڈگر کی کافی مشہور کتاب بینگ ان ٹائم کے بالکل شروع کے حصے پر بات کر رہی ہیں۔ جی اور جو بنیادی سوال ہے نا کہ بھئی یہ وجود مطلب کسی چیز کا ہونا، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ بالکل یہ فلسفے کا بڑا پرانا بنیادی سوال رہا ہے، لیکن ہائیڈگر کہتا ہے کہ آج کل ہم اسے بھول چکے ہیں۔ جی ہاں، بھول چکے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیوں بھول گئے اور اسے دوبارہ یاد کرنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ آئیے ذرا اس پر بات کرتے ہیں۔ بالکل، اور شروع میں ہی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہائیڈگر دو چیزوں میں فرق کرتا ہے۔ ایک ہے وجود یعنی بینگ یا سائن، مطلب ہونے کا عمل یا معنی۔ اچھا۔ اور دوسرا ہے موجودات یعنی اینٹیٹیز یا سائندیس، وہ چیزیں جو ہیں۔ ٹھیک، یعنی چیزیں اور ان کا ہونا۔ بالکل، تو سوال چیزوں کا نہیں، ان کے ہونے کے معنی کا ہے۔ صحیح۔ یہ سوال دیکھیں افلاطون اور ارسطو کے لیے تو بڑا مرکزی تھا، مگر پھر وقت کے ساتھ یہ پس پش چلا گیا۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ ہائیڈگر کے خیال میں اس کی وجہ کچھ آپ کہہ لیں غلط فہمیاں ہیں یا تعصبات ہیں۔ اچھا، تو وہ کیا تعصبات ہیں جن کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ بھئی وجود کے معنی پر کیا سوال اٹھانا، یہ تو فضول بات ہے؟ ہائیڈگر بنیادی طور پر 3 بڑے تعصبات گنواتا ہے۔ جی۔ پہلا یہ کہ وجود سب سے زیادہ عام تصور ہے۔ بھئی ہر کوئی جانتا ہے ہونا کیا ہوتا ہے، میز ہے، کرسی ہے، میں ہوں۔ ہاں، یہ تو روزمرہ کی بات ہے۔ جی، لیکن ہائیڈگر کہتا ہے کہ یہ عام تو ہے، مگر یہ کسی جنس کی طرح عام نہیں ہے۔ جیسے جانور ایک جنس ہے جس میں گھوڑا، بلی وغیرہ آتے ہیں۔ اچھا۔ وجود تو ہر جنس، ہر چیز پر لاگو ہوتا ہے، اس لیے یہ ماورا ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ سب سے واضح نہیں بلکہ الٹا سب سے مبہم، سب سے تاریک تصور ہے۔ یعنی جو سب سے سامنے کی چیز لگتی ہے وہ اصل میں سب سے چھپی ہوئی ہے۔ بالکل۔ دوسرا تعصب، وجود ناقابل تعریف ہے۔ ناقابل تعریف؟ جی، روایتی منطق کے حساب سے تعریف کے لیے آپ کو ایک اونچی جنس اور ایک خاص فرق، اسپیسیفک ڈفرنس بتانا ہوتا ہے۔ صحیح۔ چونکہ وجود سے اونچی کوئی جنس نہیں تو اس کی منطقی تعریف ممکن نہیں۔ ہائیڈگر یہ بات مانتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تعریف ممکن نہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ سوال ہی ختم ہو گیا۔ بلکہ شاید سوال اور بھی ضروری ہو گیا کہ اگر تعریف نہیں ہو سکتی تو پھر اس کا مطلب سمجھنے کا کوئی اور طریقہ تو ہوگا۔ بالکل یہی نکتہ ہے، اس سے سوال کی اہمیت کم نہیں ہوتی، بڑھ جاتی ہے۔ اور تیسرا تعصب؟ تیسرا یہ کہ وجود خود واضح ہے۔ اچھا۔ مطلب ہم روزمرہ زبان میں ہے، تھا، ہوگا، یہ سب اتنی آسانی سے استعمال کرتے ہیں کہ لگتا ہے اس کا مطلب بالکل صاف ہے۔ ہاں، کرتے تو ہیں، کبھی سوچا بھی نہیں۔ جی، ہائیڈگر کہتا ہے کہ یہ جو ہماری روزمرہ کی اوسط سمجھ ہے نا، یہ دراصل ایک گہری لا علمی ہے، یہ ایک چھپے ہوئے مہمے پر پردہ ڈالتی ہے۔ اچھا، تو مطلب جو چیز ہمیں سب سے زیادہ جانی پہچانی لگتی ہے، ہائیڈگر اسی کو سب سے بڑا معمہ، سب سے بڑا سوال بنا رہا ہے۔ یہ تو واقعی بڑی دلچسپ بات ہے۔ تو پھر اگر یہ سوال اتنا اہم ہے، اتنا پیچیدہ ہے، تو اس کی تحقیق کیسے کی جائے؟ کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیں، یہاں ہائیڈگر سوال کی ساخت اسٹرکچر کو دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہر سوال میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ جی۔ ایک، کیا پوچھا جا رہا ہے، جو کہ یہاں وجود ہے۔ ٹھیک۔ 2، کس سے پوچھا جا رہا ہے، یعنی کن چیزوں، کن موجودات سے ہم یہ سوال پوچھیں گے۔ صحیح۔ اور 3، کیا معلوم کرنا ہے، یعنی وجود کا معنی، میننگ آف بینگ۔ اوکے، تو دوسرا نقطہ اہم ہے، کن موجودات سے پوچھیں، پتھر سے، درخت سے، کس سے؟ نہیں، ہائیڈگر کا جواب بہت خاص ہے۔ وہ کہتا ہے ہمیں اس موجود سے شروع کرنا ہوگا جو خود یہ سوال پوچھ رہا ہے۔ یعنی ہم خود، انسان؟ بالکل، ہم انسان۔ اس موجود کو وہ ایک خاص نام دیتا ہے، ڈازائن، جرمن لفظ ہے جس کا مطلب ہے وہاں ہونا یا بینگ دیر۔ ڈازائن، ہم ہی کیوں؟ مطلب انسان میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ وجود کا سوال اسی سے شروع ہو؟ خاص بات یہ ہے کہ ڈازائن یعنی ہم، وہ واحد موجود ہے جس کے لیے اس کا اپنا وجود، اس کا اپنا ہونا ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ؟ کس طرح کا مسئلہ؟ مطلب ہم اپنے ہونے کے بارے میں سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک پتھر اپنے ہونے کی فکر نہیں کرتا۔ صحیح، صحیح۔ تو ڈیزائن اپنی فطرت میں ہی وجود کو سمجھنے والا ہے، وہ آنٹولوجیکل ہے۔ آنٹولوجیکل؟ جی،
اور اس کا وجود محض موجودگی نہیں جیسے میز پڑی ہے، ہمارا وجود امکانات میں جینا ہے، انتخاب کرنا ہے۔ اسے ہائیڈگر ایگزسٹنس کہتا ہے۔ ایگزسٹنس یعنی محض ہونا نہیں بلکہ ایک خاص طریقے سے ہونا۔ بالکل، اسی لیے وجود کے معنی کی تحقیق ڈیزائن کے تجزیے سے، یعنی ہمارے اپنے وجود کے تجزیے سے ہی شروع ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک طرح کی اولیت ہے، اونٹولوجیکل بھی، یعنی حقیقت میں ہم ہی سوال پوچھ رہے ہیں، اور اونٹولوجیکل بھی، یعنی ہماری ساخت ہی ایسی ہے کہ ہم وجود کو سمجھتے ہیں۔ یہ تو کافی گہری بات ہے۔ اچھا، لیکن یہ جو وجود کا اتنا تجریدی سا سوال ہے، اس کی عملی اہمیت کیا ہے؟ مطلب سائنس کے لیے، دوسرے علوم کے لیے یہ کیوں اہم ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، ہائیڈگر کہتا ہے کہ جتنے بھی علوم ہیں نا، فزکس، بائیولوجی، تاریخ، کوئی بھی لے لیں، وہ سب کچھ بنیادی تصورات، بیسک کانسیپٹس پر کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے فزکس مادے یا توانائی یا فطرت کے تصور پر بات کرتی ہے، بائیولوجی زندگی کے تصور پر، تاریخ ماضی یا واقعے کے تصور پر۔ ٹھیک۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بنیادی تصورات آتے کہاں سے ہیں؟ سائنسدان یہ تصورات کہاں سے لیتے ہیں؟ پہلے سے موجود ہوتے ہیں؟ جی، یہ وجود کی ایک پہلے سے موجود، اکثر غیر واضح سمجھ پر مبنی ہوتے ہیں۔ سائنسدان بھی جب تحقیق شروع کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک مبہم سا خاکہ ہوتا ہے کہ زندگی کیا ہے یا مادہ کیا ہے۔ اچھا۔ تو ہائیڈگر کہتا ہے کہ جب تک ہم خود وجود کے معنی کو واضح نہیں کرتے، تب تک سائنس بھی اپنی بنیادوں کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتی کہ اصل میں مادہ کیا ہے، زندگی کا ہونا کیا ہے۔ تو یہ صرف فلسفے کا مسئلہ نہیں بلکہ تمام علوم کی بنیاد کا سوال ہے؟ بالکل، یہ تمام اونٹولوجیز یعنی موجودات کے مطالعوں اور تمام علوم کے امکان کی ایک پہلے سے طے شدہ شرط، اپریوری کنڈیشن ہے۔ اس سوال کو نظر انداز کرنا گویا علم کی جڑوں کو نظر انداز کرنا ہے۔ واہ! تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ بن رہا ہے کہ وجود کا یہ بنیادی سوال جسے ہم نے معمولی سمجھ کر ایک طرف رکھ دیا تھا، وہ اصل میں ہر علم، ہر سمجھ اور خود ہماری اپنی ذات کی تفہیم کے لیے بالکل مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ جی ہاں۔ اور اس گہرے سوال کے جواب تک پہنچنے کا راستہ کہیں باہر نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر سے، ہمارے اپنے وجود یعنی ڈیزائن کے تجزیے سے شروع ہوتا ہے۔ بالکل درست۔ یہ کوئی آپ کہیں ہوا میں تیر چلانے والی فلسفیانہ بحث نہیں ہے۔ یہ اس بات کی ٹھوس تحقیق ہے کہ ہم حقیقت کو کیسے سمجھتے ہیں، چیزوں کو کیسے سمجھتے ہیں، خود کو کیسے سمجھتے ہیں، ہمارے ہونے کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر وجود کے معنی کی ہماری سمجھ اتنی بنیادی ہے اور ہر علم اسی پر کھڑا ہے، تو کیا اس بنیادی سوال کو بھول جانے کا ہماری آج کی دنیا پر، ہماری ٹیکنالوجی پر، ہمارے علوم پر، یہاں تک کہ ہماری روزمرہ زندگی گزارنے کے انداز پر کیا کچھ گہرے اثرات پڑ رہے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔